بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان کے اوپر جو وزیر اعظم کے عہدے پر جو شخص براجمان ہے، جس کا نام عمران خان ہے، اور وہ کئی لوگوں کی جان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ بندہ کتنا نان سیریس ہے اور اس کو پاکستان کے جو ریاستی معاملات ہیں اس میں اس کا ان پٹ کتنا یوں سمجھیں کہ نلا قسم کا ہے ان پٹ، اور فارغ قسم کا، مطلب کوئی پوچھنا اس بندے کو، مجھے لگتا ہے کہ وزیر اعظم کی کرسی پہ تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان سے کوئی پوچھتا، وہ کہتے ہیں نا پوچھدا دسدا پنجابی میں جس کو کہتے ہیں، وہ کوئی نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ مزار قائد کے اوپر نعرے نورے لگائے تھے، فاطمہ جناح کے مادر ملت زندہ باد اور ووٹ کو عزت دو والا معاملہ، تو اس کے بعد وہ پرچہ ہو گیا تھا اور وہ دروازہ توڑ کے اندر گھس گئے تھے مریم نواز کے کمرے کے اندر، اور صفدر صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے۔ اور پھر وہ معاملہ سامنے آیا کہ جناب کہ وہ آئی جی صاحب بیسیکلی گرفتار یعنی اغوا ہو گئے تھے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ یار کہ یہ میں نے کام نہیں کرنا، یہ ان لافل ہے اور یہ بنتا نہیں ہے۔ اور نہ جو وزیر اعلیٰ تھا اس کو پتہ تھا، نہ وزیر داخلہ کو پتہ تھا، اور مطلب یہ کہ جو حکومت ہے، جس نے لوگوں نے جن کو ووٹ دے کے منتخب کیا حکومت کے لیے، سندھ کے لیے معافی چاہتا ہوں، انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں کہ صوبے میں کیا ہو رہا ہے۔ آئی جی صاحب چکے گئے، اغوا ہو گئے، اور پھر بڑا شور پڑا۔ آئی جی صاحب نے بطور احتجاج چھٹی پہ جانے پہ فیصلہ کیا، بلکہ اور بھی لوگوں نے کیا، یہ ساتھ میں اے آئی جی صاحب بھی تھے، وہ بھی اغوا ہوئے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ کوئی سیکٹر کمانڈر صاحب تھے، ان کے دفتر میں ان کو لے کے جایا گیا، اور مطلب کام خراب ہو گیا۔ لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جو اس کے اوپر رسپونڈ کیا، وہ ان کے دو ہیں، یاجوج ماجوج، وہ ہیں نا، وہ منکر اور نکیر، جو بھی آپ نام دے دیں، صابر شاکر صاحب، پچھلی دفعہ میں ان کا غلط نام لے گیا تھا یہ ایک ہی بندے کا نام ہے، صابر بھی اور شاکر بھی۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ان کا نام ہے زاہد عابد، رپورٹر ہیں، لاہور میں ہوتے ہیں، تو ان کے جو یونیورسٹی کے دور میں دوستوں نے درمیان میں نا لگا دیا تھا کہ زاہد نہ عابد، تو یہ صابر شاکر والا بھی وہی معاملہ لگتا ہے۔ اور چودھری غلام حسین صاحب، انہوں نے انٹرویو کیا عمران خان صاحب کو، تو عمران خان صاحب نے فرمایا رسپونڈ ایک وزیر اعظم کا کہ آپ کے ایک صوبے کا، اور ویسے بھی جو آئی جی ہوتا ہے وہ سی ایس پی آفیسر ہوتا ہے، یعنی وہ وفاق کا ملازم ہوتا ہے، وہ صوبے کا ملازم نہیں ہوتا۔ تو وہ تھے کہہ رہے ہیں خان صاحب مجھے تو یہ کامیڈی لگ رہی ہے۔ یار خدا کا خوف کریں، آپ کو کامیڈی لگ رہی ہے کہ آپ کا آئی جی اٹھایا گیا ہے، وفاق کا ایک ملازم ہے، اور مطلب اور اس سے بڑا کیا مذاق ہو سکتا ہے کہ وہ جس کے اوپر ذمہ داری ہے، وہ داروغہ شہر جو ہے، محافظ، چیف سیکیورٹی آفیسر ہمارا، وہ یعنی ہماری حفاظت کے لیے، اور وہ خود غیر محفوظ ہے، اٹھا لیا گیا ہے۔ یار یہ کون لوگ ہیں؟ مطلب کون لوگ سے مراد ہے کہ پولیس ایک وہ کیا کہتے ہیں ڈسپلن فورس، بندوق والی فورس، اور اس کا چیف، اس کا ہیڈ وہ اٹھا لیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بات پھر بہت دکھتی ہے، وہ بات یا وہ تکلیف دیتی ہے کہ اسٹیٹ ابو دا اسٹیٹ، یعنی کہ کوئی آئی جی سے طاقتور تھا تو اس کو اٹھا کے لے گیا نا، جس کو نہ قانون کا پاس تھا، جس کو نہ کسی اصول، نہ کسی آنکھ میں حیا، نہ کوئی لہجے میں کوئی شرم، اس طرح کوئی معاملہ ہی نہیں تھا، تو اٹھا کے لے گئے ان کو۔ تو وزیر اعظم صاحب کو تو لگ رہا تھا یہ مذاق، لیکن اس مذاق کو سیریس لیا سندھ حکومت نے اور آئی جی سندھ نے، اور پھر جب ریاکشن بڑا خوفناک تھا دونوں کا، تو پھر جو کہہ لیں کہ فوج کے سربراہ ہیں جن کے نیچے ایجنسیاں بھی کام کرتی ہیں، حالانکہ بہت سی ایک ایجنسی تو ہے جس کے اوپر ہر بندہ انگلی اٹھا لیتا ہے، آئی ایس آئی، وہ تو وزیر اعظم کے متحد ہے، تو ایسا مطلب وزیر اعظم نے بھی نہیں پتہ کی ہوا ہے، اب پتہ نہیں کس نے اٹھایا کس نے نہیں اٹھایا، لیکن نہ یوں کہہ لیں کہ سندھ حکومت نے اس کو لائٹ لیا، نہ آئی جی سندھ نے اس کو لائٹ لیا، بلکہ اس کو ایک اصول کا معاملہ بنایا، اور پھر مداخلت کرنی پڑی۔ یعنی آپ کا آئی جی بطور احتجاج اگر چھٹی پہ چلا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ملک تنانا ہوا ہے، وہ کیا کہتے ہیں بنانا ریپبلک وہ ہو گئی نا۔
تو پھر آئی جی صاحب کو فون بھی کیا، بلاول بھٹو کو بھی فون کیا چیف آف آرمی سٹاف نے، اور 10 دن کا کہا. اب ڈیلے ہو رہا تھا، اور بلاول نے وہ جو BBC کو وہ انٹرویو دیا تھا جس کے اوپر لڈیاں ڈال رہے تھے شیر شید صاحب اور ان کے مالکان، اس میں انہوں نے کہا کہ میں تو بڑے صبر سے انتظار کر رہا ہوں کہ یہ جو انکوائری 10 دن کہے تھے آج تیسرا ہفتہ ہو گیا، کیا بنا ہے اس کا، اور میں یعنی انتظار کر رہا ہوں کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی پیش رفت ہو، بتایا جائے. ہو سکتا ہے کہ ان کو فون کر کے بتا دیا گیا ہو، کیونکہ آج DGISPR نے ایک پریس ریلیز کہہ لیں، ٹویٹ کہہ لیں، اس کے ذریعے قوم کو آگاہ کیا ہے کہ مزار قائد والے واقعے پہ، یعنی کہ IG سندھ کا جو اغوا تھا اس میں جو لوگ ملوث تھے ان کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے، ان کو لائن حاضر کر لیا گیا ہے. GHQ میں اب کورٹ آف انکوائری کے بعد وہ کیا کوئی باضابطہ ان کے جو متعلقہ ان کے یونٹس محکمے جو بھی ہیں وہاں پہ ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ چلے گا یا انضباطی کارروائی جو ہے وہ ہوگی. لیکن معاملہ یہ ہے جناب کہ پتہ نہیں ہوں ہے کون سنو. اب یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کے اندر کہ یہ جو تقدیس والا ایلیمنٹ ہے کہ جی کیا ہو جائے گا اگر آپ نام بتا دیں گے کہ جی یہ فلاں بریگیڈیئر تھا، یا یہ فلاں آپ کہہ لیں کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھا، یا یہ فلاں جو تھا یہ IB کا بندہ تھا، یا مطلب کوئی بھی واٹس ایور، یا مطلب انہوں نے ایک غلط کام کیا ہے. جب یہ آپ مانتے ہیں کہ کام غلط ہوا ہے، یہ پاکستان کی فوج بطور ادارہ یہ تسلیم کر رہی ہے. پہلی بات یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ بھی کوئی ہمیں دن دیکھنے کو ملے کہ ایک بندہ جو فوجی نہیں ہے اس کے خلاف آپ نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے اور پھر اس کے اوپر کوئی انکوائری بھی بیٹھ گئی ہے، ورنہ تو سارے تک کان پھڑا کے مار دینے. میرا ایک دوست تھا نور اللہ، بلکہ میں آپ کو یہ اپنا واقعہ سناتا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ میرا ایک دوست ہے، وہ فوج میں اس کے وہ ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں نا، مطلب کوئی ماڑا موٹا بندہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ ہمارے اندر کیڑا ہے وہ ڈیموکریسی کا، دستور کا. میں اس کو نا یہی ہماری بحث ہوتی تھی تو وہ چونکہ فوج تو وہ جناب بڑا غصہ چڑھتا تھا اس کو. ایک دن وہ اور میں آ رہے، یہ کینٹ میں ہی جانا تھا، وہیں پہ اس کا تھا معاملہ، کینٹ میں ہی اس کی رہائش تھی، آپ یوں سمجھ لیں کام شام بھی اس کا وہیں پہ ہے. تو یہ جو ہے نا لاہور صدر کی جو کچہریاں ہیں اس کے سامنے ایک پکٹ لگی ہوئی ہے. وہ ایک ملٹری پولیس کا بندہ کھڑا تھا ناکے پہ، اس نے کہا جی شناختی کارڈ دکھائیں، بسم اللہ دکھا دیا. اب میں نہیں چلا رہا، وہ جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے انہی کا بندہ، وہ چلا رہا ہے گاڑی. تو اس نے دکھا دیا کارڈ، کون سا کارڈ؟ شناختی کارڈ دکھایا. تو اس نے دیکھ کے کہا ڈرائیونگ لائسنس ہے. اچھا میرے کو تو نہیں رہا گیا، میں کہ یار تم ڈرائیونگ لائسنس کی کرنا ہے بھائی؟ میں کہا تو شناختی کارڈ دیکھ لیا. میں کہا میرا بھی چیک کر، ہم پاکستانی ہیں، یعنی یہ تمہاری تسلی کرو، گاڑی چیک کرنی ہے، کوئی بم شم نہیں ہے، چیک کر لے. ڈرائیونگ لائسنس کا کتنا لگے تیرے نال؟ میں ویسے پوچھا. میں کہا نہیں کیوں؟ وہ کہتا تم پاکستان کی فوج کا مذاق اڑاتے ہو، سائڈ پہ گاڑی کھڑی کرو. سر انہوں نے 15 منٹ کھڑا رکھا. اب میں وہ جو ساتھ تھا میرے، تو وہ بھائی جان میں جان بوجھ کے ان کا نام اور ان کا وہ جو بھی ہے وہ نہیں بتا رہا. تو میری ہنسی نہ رکے، میں کہا ہن سنا. تو وہ جناب پھر گیا، اس نے جا کے پھر اپنی زبان میں وہ جو فوجیوں والا آتا ہے اس کو وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو بھی اس کی طبیعت صاف کی. اور بلکہ پھر اس نے بعد میں بتایا کہ میں نے اس کو کہا کہ تم جیسوں کی وجہ سے ہم بدنام ہوتے ہیں. اور میں کہا یہ تو بیچارہ صفائی ہے، آپ بدنام شرف جیسے لوگوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. بہرحال یہ والا واقعہ ہے کہ جناب کہ ہمیں بتا دیں، سمپل سی بات ہے کہ کوئی عزت کم نہیں ہوگی. اب رواج ہے پاکستان میں کہ جی وہ ہم نے انکوائری کر لی ہے اور وہ ان کو سزا مل جائے گی. کتنے ملے گی یار؟ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا بھائی؟ اور ویسے بھی یہ ڈسپلن کا تقاضا یہ ہے کہ جس بندے نے جرم کیا ہے اس کی تشہیر ہو، اس کو جو سزا ملی ہے وہ اس کی تشہیر ہو کہ ہاں جی یہ بندہ تھا، اس نے یہ غلط کام کیا، تاکہ آئندہ کوئی یہ کام نہ کرے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو آرڈر نہیں سی، یہ وہ وقتی طور پہ جذباتی ہو گئے تھے. کیوں جذباتی ہو گئے تھے یار؟ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو لوگ جذباتی ہوئے تھے ان کے کوئی پولیٹیکل سینٹیمنٹس تھے. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آپ پہ الزام لگتا ہے کہ بھائی جان آپ نے پورے کے ادارے کو، مطلب یہ ادارہ سیاست والا نہیں ہے، اس کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے ذاتی جذبات مجروح ہوئے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی جان سیاست ہو رہی ہے. تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں بلڈی سویلینس کی سنی
اور انہوں نے بڑی مہربانی کی. انہوں نے کہا کہ جی کہ انکوائری ہوگی. انکوائری انہوں نے کروائی, بالکل بہت اچھا کیا. اور انہوں نے اب کہتے ہیں کہ جی کہ وہ ان کو ہٹا بھی دیا گیا ہے. اب وہ پتہ نہیں, ہماری صرف یہ ہے کہ باجوہ صاحب نے جہاں پہ اتنے کام کر لیے ہیں تو ایک یہ بھی کر لیں کہ وہ نام بتا دیں اور کہ جی یہ تصویریں, یہ نام ہیں, ان کے خلاف ہم ڈسپلنری ایکشن لے رہے ہیں اور ان کو جو سزا ملے گی وہ آپ کو نظر آئے گی. انصاف وہ ہوتا ہے جو ہوتا ہوا نظر آئے. یہ انصاف کا بنیادی اصول ہے. انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے, ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. باجوہ صاحب ہمارے پاس اور کوئی فریاد داد رسی کے لیے کوئی فورم نہیں ہے آپ کے علاوہ. تو آپ نے بڑی مہربانی کی ہے. یہ کوئی سویلینز کو آپ نے قابل تھوڑا سا کوئی عزت سمجھا ہے کہ یار ان کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنی چاہیے, آپ کی بڑی مہربانی ہے. تو یہ مہربانی بھی کر دیں, نام بتا دیں. ورنہ تو یہ ہوتا ہے کہ جی کہ وہ اس کرپشن میں فلاں جگہ پہ وہ جنرل صاحب انوالو تھے تو ان کے خلاف انکوائری شروع ہو گئی ہے. اچھا پھر کیا ہوا ہے, پھر کوئی پتہ نہیں. وہ بھی انکوائری تب شروع ہوتی ہے جب شور پڑتا ہے. 7 جرنیل تھے, یہ رائل پام اور پتہ نہیں این ایل سی میں کہاں کہاں انہوں نے غبن کیے تھے. ایک ایف سی کے تھے, ان کے پاس, ان کے بیٹے کے پاس ایک فراری تھی. اور وہ پھر جب شور پڑتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ جی ہم کر رہے ہیں انکوائری. یار انکوائری تو بات کی ہوں ہے یار, یہ بھی بتا دینے میں کیا حرج ہے. کوئی عزت کم نہیں ہوگی, اس سے عزت ادارے کی بڑھے گی. یہ آپ لکھوا کے رکھ لیں کسی سے بھی. تو ویری گڈ جنرل باجوہ صاحب, آپ نے جو کہا, چلیں 20 دن لیٹ ہوئے, آپ نے وہ کیا, لیکن اس عمل کو شفاف بنائیں. یہ لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات نہیں رہنے چاہیے کہ ہمارے ساتھ کوئی ہاتھ تو نہیں ہو رہا, کہ جنرل صاحب نے جو کہا ہے وہ صرف وہ کہتے ہیں کہ گونگنا تو مٹی تو نہیں چاڑی, یا آنکھوں میں دھول تو نہیں کوئی جھونکی. تو جو اس کے کلپریٹس ہیں وہ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پاک فوج کا جو اصول ضابطہ ہے اس کو بھی وائلیٹ کیا ہے, اور جو ہمارا ویسے بھی سول لا ہے اس کو بھی وائلیٹ کیا ہے. تو بھائی جان وہ پھر اگر ملزم ہے تب بھی پتہ چلنا چاہیے, اگر وہ مجرم ہے تب بھی پتہ چلنا چاہیے. تو یہ مہربانی کریں. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.